ہاں یہ ضرور ہے کہ جو گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہیں ان کو بزدلی نہیں دکھانے چاہیے. نیٹو کے جو کرنے کے کام ہیں اس کو کرنا چاہیے. یا مثال کے طور پر اقوام متحدہ کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ جس طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہوں وہ کریں. اور آئی سی کا جو ادارہ ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. آج کے ٹائم میں جو لوگ اپنے چندے دے رہے ہیں اور کسی بھی ادارے کو دے دیتے ہیں، ایسا نہ کریں. باقاعدہ آپ فلسطینیوں میں سے جو اینکرز ہیں ان کی رپورٹ سنیں، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ فلسطین کی حدود میں کسی کا کوئی چندہ، کوئی امداد وہاں تک نہیں پہنچائی جا رہی ہیں. ہاں جو کریڈیبل ادارے ہیں یعنی کہ ریلائبل، بھروسے مند، وہ چند ایک ہیں جس میں ٹاپ آف دا لسٹ الخدمت فاؤنڈیشن آتا ہے، اس کو ضرور سپورٹ کریں. تو فلسطین میں بھی ان کا نیٹ ورک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں اور جو کچھ ہم امداد جمع کریں وہ فلسطینی بہن بھائیوں تک پہنچ سکے. تو اس طریقے سے مدد بھی ضرور کریں، دعائیں بھی ضرور کریں، اور پھر میڈیا کو بھی یوز کریں پازیٹیولی اسلام کی پکچر پیش کرنے کے لیے. اور جو فلسطین کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اس ظلم کو بھی اچھے طریقے سے نقاب ان کا اتارنے کی کوشش کی جائے تو زیادہ بہتر. ایک عام مسلمان کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے، کہ اب ہمیں درخواست یہ کرنا چاہیے. 200 ممالک میں سے تقریباً 57 ایسے ممالک ہیں جو مسلم ہیں، اور صرف ایک ہی ملک بھی اگر ان کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو کافی ہوگا. سعودی عرب کو جیسے ٹاپ آف دا لسٹ نام لیا ہے، اس چیز سے ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنا چاہیے. جو حقیقت ہے اس کا ہی چشمہ لگانا چاہیے. ہم اپنی خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آئیں. جو آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپین لابی جو ہے یا امریکہ دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، دنیا میں رول کر رہے ہیں وہ لوگ، تو 200-250 سال میں انہوں نے یہ لیڈرشپ کمائی ہے. آپ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے بعد انہوں نے اپنا طریقہ کار چینج کیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ٹیکنالوجی میں آگے کیا ہے، سائنس میں انہوں نے محنت کی ہے. اور جو سب سے پہلے فلسطین پر اٹیک کیا گیا ہے اس کی بھی ریزن یہی ہے کہ آج بھی جو فلسطین میں لوگ موجود ہیں، لسٹ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو گھر بار جن کا اجڑ چکا ہے، جن کی خبریں آ رہی ہیں، وہ بھی اس طریقے سے خبریں بتا رہے ہیں، وہ مدد مانگ رہے ہیں کہ ہم میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہماری مدد کریں. تو اچھا ورلڈ وار 2 سے بھی پہلے آپ جا کر اگر دیکھیں تو دنیا میں عرب ممالک جتنے ہیں، عرب ممالک کے اندر فلسطین بھی عرب ممالک میں ہی شمار کیا جاتا ہے نا، اس لیے بتا رہی ہوں کہ عرب ممالک جو ڈاکٹرز ہوا کرتے ہیں، انجینئرز ہوا کرتے ہیں، وہ سب کے سب فلسطین سے ہیں. اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مطلب وہاں پر ماسٹرز تو کھیلے، پی ایچ ڈی ہوتے ہیں، کم از کم پی ایچ ڈی کے لیول کے ہوتے ہیں. اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مسلم ممالک ان کو پناہ دینے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے اگر ہم نے ان کو اپنے ملک میں پناہ دی تو وہ تو اتنے ذہین لوگ ہیں کہ ایسا نہ ہو ہمارے ملک پر بھی قابض ہو جائے. تو یہ ساری وجوہات ہیں. بیسیکلی ہم مسلمان ہیں اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، دعاؤں میں بھی یاد رکھتے ہیں. اور قنوت نازلہ جو ہے وہ ہم امریکہ پر اور اسرائیل پر پڑھتے ہیں. الحمدللہ اپنے ٹیکسٹ یا اپنے چندے اس اعتبار سے الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے کریں، جو فلسطینیوں تک مدد کے اعتبار سے ان کے کام آ سکے وہ پہنچ جائیں، تاکہ میڈیا کو بھی یوز کریں. گیجٹس اپنے جس حد تک ہو سکے اچھا مسلم بن کر دکھائیں. ہم اپنی کلاس کو یہاں پر وائنڈ اپ کر لیتے ہیں اس دعا کے ساتھ جو قرآن مجید میں رپورٹ کی گئی ہے. ہمارے یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک معمولی سی لغزش کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی گرفت فرمائی ہے، اور سمندر کو حکم دیا اور مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو اپنے پیٹ میں محفوظ رکھے، دانتوں کو حکم دیا کہ چبانا نہیں ہے، آنتوں کو حکم دیا کہ اس کو ہضم کرنے کے لیے عمل نہیں کرنا ہے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو دعا تعلیم فرمائی، لا الہ الا انت. دیکھیں اسٹارٹ کیسے ہو رہا ہے، اپنی خطا کا کس طریقے سے اظہار ہو رہا ہے، اپنی کمزوری کا کس طریقے سے اعلان ہو رہا ہے. یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں یونس علیہ السلام، کوئی معبود نہیں ہے، کسی کو بڑا نہیں مانا جا سکتا، کوئی اللہ کے مد مقابل نہیں کھڑا ہو سکتا، کسی کو عبادت کے لیے تصور نہیں کیا جا سکتا. لا الہ کیوں اقرار کر رہے ہیں؟ اس وقت کسی کو دعوت دے رہے ہیں یا خود وہ کسی اور کو الہ بنا بیٹھے تھے؟ نہیں، سب سے پہلی چیز ہی یہی ہے کہ شیطان کا منہ توڑ دیا جائے، سر کچل دیا جائے. اگر وہ
नफ्स की ख्वाहिश को भी उभार कर दिखाए। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी दुआ को, मछली के पेट में पहुंच चुके हैं। हम नबी होने के बाद अल्लाह ताला के आजाब की धमकी देकर गए हैं उम्मत को, लेकिन क्या कह रहे हैं, भाई तेरे अलावा कोई और माबूद नहीं है। या अल्लाह मैं इकरार करता हूँ तू सबसे बड़ा है, तू यक्ता है, तू वाहिद है, तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है, कोई इला नहीं है, इल्ला अंत, मगर सिर्फ तू, सिवाय तेरे, वाहिद, यक्ता, इलाह, अल्लाह है। ला इलाहा इल्ला अंत, सुबहानका, तू पाक है हर किस्म के ऐब से, हर किस्म की कमजोरी से, हर किस्म की मजबूरी से, हर किस्म की मोहताजी से। हम सब तुझसे दुआ मांगने के मोहताज हैं, हम अल्लाह के दरगाह के फकीर हैं। हम अल्लाह ताला के हुजूर आजिज़ी से खड़े हो जाएं। अपने अंदर आजिज़ी लाना है, अपने तकब्बुर को मिटाना है, अपनी अना की दीवार को गिराना है, अपनी ईगो को मिटाना है। ये है एक सही अकीदा, कामिलुल ईमान मोमिन का तरीकेकार। नबी ने तालीम फरमाई है ये दुआ, नबी ने खुद अपने लिए मांगी है ये दुआ, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक। देखें, उस एक आयत का इतना बड़ा हिस्सा तो अल्लाह की तारीफों में गुजर गया। सुबहानक, तू पाक है, तुझे कोई कमजोरी नहीं, तुझे भूख नहीं, तुझे प्यास नहीं, तुझे नींद नहीं, तुझे मौत नहीं, तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, तेरी कोई साहिबा नहीं, तेरी कोई औलाद नहीं, तेरा कोई बेटा नहीं, तेरा कोई हमसर नहीं। मैं हूं कमजोर, इन्नी कुंत, मैं हूं लाचार, इन्नी कुंत, मैं हूं मदद मांगने के लिए तेरे सामने बंदा बनकर आजिज होकर आ गया। इन्नी कुंत मिनज़ ज़ालिमीन, मैंने खुद अपने पर जुल्म कर लिया, मैंने खुद अपने आप को तबाही में डाल लिया, मैंने खुद तेरी नाफरमानी अपने नफ्स के वबाल में आकर कर गुजरा। ये है अपने आप को जालिम एक्सेप्ट कर लेना, मगर हमारा अलमिया ये है कि हम तो किसी तौर अपने आप को जालिम कबूल कर ही नहीं सकते। हमने अपने आप पर जुल्म किया, नहीं भाई, मैं कहाँ जुल्म कर सकती हूँ अपने ऊपर। वो नबी हमें ये तालीम करके जा रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए रब, तू ही इला है, तू ही वाहिद मददगार है, तू ही हमारी तमाम की तमाम मदद के लिए, कश्फ के लिए, इल्हाम के लिए तू पुष्ट बना है। तू हमारे फलस्तीनी बहन भाइयों की भी मदद फरमा दे।